بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے 2 پروگراموں میں آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ کربلا کی تحریک تمام بشریت کے لیے آئیڈیل قرار دی جا سکتی ہے، اور امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنی تحریک کو جس انداز میں بیان کیا وہ کسی ایک مکتب فکر کے ساتھ نہیں جڑ سکتی، بلکہ تمام اقوام عالم چاہیں تو اس تحریک کو اپنا اسوہ بنا سکتے ہیں، اور یہ تحریک اگر کوئی پڑھے تو اس فرد کے اندر اور خصوصاً مومنین کے اندر ایک ایسا ولولہ ایجاد ہوتا ہے، ایک ایسی چنگاری اٹھتی ہے کہ جس چنگاری کو دنیا کی جتنی بڑی طاقتیں ہوں وہ سرکوب کرنا چاہیں، وہ ختم کرنا چاہیں تو ختم نہیں کر سکتی، کہ جیسا کہ خود رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لقتل الحسین حرارة فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، کہ شہادت حسین، قتل حسین مومنین کے دلوں میں ایک ایسی چنگاری کو پیدا کرے گی، ایک ایسی حرارت کو پیدا کرے گی کہ جسے کبھی بھی ٹھنڈا نہیں کیا جا سکتا۔ آج کے اپنے اس تیسرے پروگرام کے تیسرے حصے میں کچھ سوالات لے کر آئے ہیں آپ کی خدمت میں، اور ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں آغا نائب کمیلی صاحب۔ آغا صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے ان سوالات کے بارے میں۔ آغا صاحب یہ بتائیں کہ کربلا میں جو تحریک تھی، جو قیام تھا امام حسین علیہ السلام کا، وہ اس لیے تھا کہ ظلم کو ختم کیا جائے، اور ظلم کو ختم کرنے کے لیے یہ قربانی دی گئی۔ امام مہدی اجل اللہ فرجہ الشریف کے بارے میں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جب امام آئیں گے تو ظلم کو پوری دنیا سے ختم کر دیں گے، اس طرح سے کہ جس طرح پہلے وہ ظلم سے بری ہوئی تھی۔ ان دونوں کے درمیان، ان دونوں قیام کے درمیان، ان دونوں تحریکوں کے درمیان کیا ربط ہے، اور آیا یہ ایک ہی تحریک ہے یا ان کو ہم جدا جدا طور پر دیکھیں؟ اس مسئلے کی بازگشت جو ہے وہ فلسفہ امامت کی طرف ہوتی ہے صحیح، کہ امامت کا فلسفہ کیا ہے۔ بہرحال امام کے جو امامت کے فلسفے بیان کیے جاتے ہیں ان میں سے اہم فلسفہ جو ہے وہ لوگوں کی ہدایت، صحیح، دین کی محافظت، صحیح، یہ اہم فلسفہ جو ہے امامت کا ہے کہ بے لوگوں شک، کی ہدایت کرنی ہے، دین کی حفاظت کرنی ہے۔ تو جب یہ چیز ہے تو اب ہر امام جو ہے، ہر امام نے جو بھی قدم اٹھایا ہے اسی میدان میں اٹھایا ہے، صحیح، لوگوں کی ہدایت کرنی ہے اور دین کی حفاظت کرنی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ زمانے کے تقاضاؤں کے اعتبار سے پھر ان کے رخ مختلف تھے، کبھی امیر المومنین کی طرح وہ 25 سالہ وہ سکوت والی زندگی، کبھی امام حسن علیہ السلام کی صلح کی صورت میں، کبھی امام حسین علیہ السلام کے اس شہادت، قیام کی صورت میں، کبھی امام سجاد علیہ السلام کی ان دعا اور مناجات کی صورت میں، کبھی امام باقر امام صادق کے نشر علوم کی صورت میں، کبھی امام موسیٰ کاظم کے اس مظالم برداشت کرنے کی صورت میں، امام رضا کی ولایت عہدی کو قبول کرنے کی صورت میں، یا آگے امام جواد یا دوسرے امام معصومین جو ہیں وہ انہوں نے جو اپنے اپنے زمانے میں جو مظالم برداشت کیے، لیکن اکثر مقصد یہ تھا کہ دین کی حفاظت ہو صحیح، اور لوگوں کی ہدایت ہو۔ امام حسن علیہ السلام نے بھی کربلا میں جو قیام کیا تاکہ ظلم کا خاتمہ ہو، اور امام زمان علیہ السلام بھی جو ظہور کریں گے، اور بہرحال ان کے لیے تو واضح الفاظ روایت میں ملتے ہیں کہ الذی یملأ الارض عدلا و قسطا کما ملئت ظلما و جورا، بالکل، اور وہ ہدف جو امام صلی اللہ علیہ وسلم کربلا میں لے کے گئے تھے وہ کمال تک تب پہنچے گا جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا۔ تو ان کے درمیان میں بہرحال ایک رابطہ ہے۔ رابطہ یہ ہے کہ کیونکہ دونوں امام ہیں، جب دونوں امام ہیں، دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، تو اگر ایک امام کے زمانے میں یہ ہدف اور مقصد پورا نہیں ہو سکا تو
ایک زمانہ آنا چاہیے، کیونکہ بہرحال خدا نے جو اپنے ہادیوں کو بھیجا ہے بے مقصد نہیں بھیجا، صحیح، اور جب بے مقصد نہیں بھیجا، کسی مقصد کے ساتھ بھیجا ہے، تو جب تک وہ مقصد پورا نہیں ہوتا تب تک ان کے مبعوث ہونے پہ اشکال اور اعتراض ہو سکتا ہے کہ صحیح، پھر ان کے مبعوث ہونے کا کیا فائدہ۔ لہٰذا حتماً جو ہے ایک دن آنا چاہیے، حتماً جو ہے ایک دن وہ پوری دنیا جو دیکھے کہ جس ظلم کے خاتمے کے لیے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تھا، حتیٰ کہ دوسرے انبیاء علیہ السلام، دوسرے ائمہ علیہ السلام، انہوں نے بھی جو کیا ہے قیام کیا اسی راہ میں کیا تھا، صحیح، لیکن وہ کیا ہے پورا نہیں ہو سکا۔ صحیح، لہٰذا جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے اور ظہور کریں گے، اپنا قیام کریں گے، پوری زمین کو عدل و انصاف سے بھریں گے، تو یہ جو مقصد امام صلی اللہ علیہ وسلم کربلا میں لے کے گئے تھے وہ پورا بھی ہوگا۔ لہٰذا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان میں ایک قسم کا رابطہ ہے۔ خود قرآن بھی جو انبیاء کا بتا رہا ہے، انبیاء کے بارے میں، کہ ان کی بعثت کے بارے میں، ان کے مبعوث ہونے کے بارے میں، وہ بھی غالباً یہی ہے کہ ایک جو جی انبیاء جی کو جی ہاں، بھیجے جانے کا وَهُوَ مقصد ہے۔ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ خود ارسال رسول کی جو حکمت ہے، اس کا جو فلسفہ ہے، قرآن نے یہ بیان کیا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، صحیح، تاکہ رسول جو ہے وہ اپنے دین کو تمام ادیان پہ غالب کرے۔ صحیح، لہٰذا اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ ظاہری طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے زمانے میں اس کے بعد جو ہے وہ دین بہرحال چلو پھیلا تو ہے لیکن غالب تو نہیں غالب ہوا۔ تو نہیں ہوا۔ غالب میرے خیال سے بعض اس کی یہ تفسیر کرتے ہیں کہ تلوار اگر دوسروں کے اوپر آ جائے تو یہ غلبہ ہے، نہیں یہ یعنی بھی نہیں مطلب ہے۔ یہ ہے کہ اسلام نے سرزمینیں زیادہ فتح کر لی تو بس ہاں یہ ہے ہاں کہ بعض غلبہ، البتہ ہاں وہ اس کو اس ہاں پیراڈائم میں ہاں بعض نے اسی بنیاد پر جو ہے وہ کیا ہے، اور اصل میں بڑے سے بڑا اشتباہ یہی تھا جس کی وجہ سے آج تک اسلام پہ مثلاً اعتراض ہوتے ہیں مسلمانوں پہ کہ اسلام جو پھیلا ہے وہ تلوار کے زور پہ پھیلا ہے۔ اسلام تو قلوب تسخیر کرنے آیا تھا، نہ کہ ہاں، گردنیں تسخیر کروانا آیا تھا۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ اسلام کا اصل مقصد نہیں تھا کہ مثلا آپ تلوار لے کے لا اکراہ فی الدین، تلوار لے کے جو ہے کسی کے سر پہ کھڑے ہو جائیں، اس کو یہ اصل اسلام کا مقصد نہیں ہے، یہ خود قرآن اللہ اعلان کہہ رہا ہے۔ لیکن بہرحال یہ وفات رسول کے بعد بہرحال ایک سلسلہ چلا، ایک ماحول بن گیا، تو اس حساب سے کچھ افراد مثلاً ان کی یہ سوچ تھی، ان کا یہ فکر تھا، خاص طور پہ بنی امیہ بنی عباس کے زمانے میں ان کا یعنی یہی تھا مقصد کہ اگر ہم نے جو ہے وہ کیا ہے تلوار کے ذریعے سے مثلا اسلام کو دنیا کے کونے تک، مختلف کونوں تک پہنچایا، تو سمجھے کہ ہم نے آیت پہ عمل کر لیا۔ حالانکہ آیت یہ نہیں کہتی، آیت کہتی ہے کہ یہ دین غالب ہو، لیکن وہ اپنے اصول کے مطابق، اپنے معیارات کے مطابق، تعلیمات کے مطابق، جو اخلاقی اقدار ہیں ان کے مطابق، ان کے سائے میں۔ اس لیے آپ دیکھیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہاں جو لوگ آئے اور مسلمان ہوئے زیادہ تر ایسے ہیں کہ جو پیغمبر کے اخلاق سے متاثر تھے۔ بالکل، یا حتیٰ امام معصومین کے زمانے میں آپ دیکھیں کہ جو بھی امام معصومین کے پاس آتے تھے، تاکہ ائمہ کے سخت ترین دشمن، وہ بھی ائمہ کے اخلاق سے متاثر ہو کر پھر ائمہ کے سامنے آ کے وہ ہدایت کا راستہ قبول کرتے تھے۔ تو زیادہ تر جو ہے وہ اسلام پھیلا ہے وہ تلوار کے زور پہ نہیں۔ البتہ چلو کسی علاقے پہ انہوں نے قبضہ کر لیا، لیکن وہ تو دفاعی پوزیشن تھی، اسلام نے کبھی جی دفاعی پہ البتہ بعض نے مثلاً جو ہے وہ بعض جو ظالم حکمران تھے ان کی طرف سے مثلاً ہو سکتا ہے کہ افراطی قدم بھی اٹھایا گیا ہو، لیکن اصل جو مثلاً اسلام پھیلا ہے، آپ دیکھیں یورپی ممالک میں جو ہے وہ جو اسلام پھیلا ہے، جس کو جو اندلس ہے، اندلس آج کل ظاہراً اسپین ہے، تو اسپین پہلے زمانے میں اندلس ہوتا تھا، تو وہاں پر جو اسلام پھیلا وہ کیسے پھیلا تھا؟ وہ یہاں خاص طور پہ ایران کے لوگ جو تھے اس زمانے میں تجارت کرتے تھے اور تجارت کے لیے وہاں جاتے تھے، اور وہاں جا کر پھر جب ان کا اخلاق وہ دیکھتے تھے تو پھر کہتے تھے کہ اگر اسلام ایسا ہے تو اسلام کے جو بانی ہے، جو اسلام کے پیروکار ایسے ہیں تو اسلام کے جو بانی ہیں وہ کیسے ہوں گے؟ پھر ان کے اخلاق کے ذریعے سے جو ہے وہ لوگ وہاں کے متاثر ہوتے جا رہے تھے اور اسلام وہاں پھیلتا جا رہا تھا۔ خود انڈونیشیا اور یہ ملیشیا کے بارے میں بھی ہے کہ یہاں بھی تاجروں کے ذریعے سے جو ہے ہاں وہاں بھی اسی طرح سے کہ جو تاجر گئے جاتے تھے۔ ابھی آج کل مثلا حتیٰ کہ آج کل جو یہ جنگیں جو چل رہی ہیں سیونزم کی یا غزے میں، یا مثلا جو حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان میں، یا آتا ایران اور امریکہ کے درمیان میں جو جنگ آج کل چل رہی ہے، آپ اس میں دیکھیں کتنے اخلاقیات کا لحاظ کیا جاتا ہے، یعنی اسلامی اقدار، اخلاقی اقدار،
इनका कितना ही लिहाज करते हैं, बिल्कुल। वरना अगर इस तरह से जो मजालिम इन पर पड़ रहे हैं दूसरों पर पड़े तो वो यानी ऐसी कोई रियायत करने के लिए तैयार नहीं तैयार होते। नहीं है, सही लेकिन नहीं, फिर भी ये उन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं और उन अखलाकी अक़दार का, ताकि क्योंकि असल मकसद ये है कि ये पैगाम जो है क्या वहाँ तक पहुँचे, पहुँचे। इस्लाम का पैगाम पहुँचे। असल हदफ ये है, मकसद ये है। लिहाजा अगर यहाँ पर हमें कुर्बान होना भी पड़े, कुर्बानी देते हैं, वरना अगर नुकसान करना चाहे, लेकिन बहुत सारा नुकसान कर सकते हैं, लेकिन नहीं, कहते हैं कि अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि अवाम पर असर पड़ेगा, मुसलमानों पर असर पड़ेगा। हम मुसलमानों को तकलीफ नहीं देना चाहते, अवाम को तकलीफ नहीं देना चाहते। इस्लाम ये नहीं चाहता कि आप एक जालिम की वजह से एक रैयत, एक मिल्लत को जो तकलीफ में रखें, इस्लाम नहीं कहता। सही। लिहाजा ये चीज़ जो वो ज़रूरी है कि इंसान जो वो अखलाकी अक़दार के ज़रिए से दीन इस्लाम को फैलाए। सही। नहीं, फिर बाज़ औक़ात ये होता है कि बस इंसान कर सकता है मुकाबले में, मसलन आपकी आवाम के ऊपर उन्होंने जुल्म किया है तो आप इन मुकाबले में उनकी आवाम पे जुल्म कर सकते हैं, लेकिन वही कि मसलन इस्लाम की तालीमात चूँकि अखलाकियात को भी मद्देनज़र रखना है, इसी वजह से हमास हमें देखने को मिलता है, हमास ने भी जो इसराइलियों को पकड़ा, उनके साथ बड़ा बेहतरीन रवैया अपनाया। हत्ता खुद उन्होंने जाके गवाही दी कि हमास हमारे साथ जो है वो बेहतरीन उनका रवैया रहा। और फिर ईरान भी जो हिज़्बुल्लाह और ईरान वगैरह भी जो किरदार दिखा रहे हैं अपना, और जिसकी वजह से बड़ा अच्छा पैगाम जा रहा है। हत्ता आप ये देखें, अब यूरोप और अमेरिका में भी मसलन मुखालिफ में आ गए, तो इसी वजह से है कि इस्लामी तालीमात को इन्होंने अपना मेयार बनाया हुआ और उसके ऊपर जो है वो बाकी हैं। अगर साहब ये बताएं कि अगर करबला ना होती तो हम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के क़याम को समझ सकते थे या नहीं? इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के क़याम को समझने के लिए इमाम करबला के क़याम को समझना बहुत ज़रूरी है। सही, मुक़द्दमा है। जी जी, हम मुक़द्दमा है। वाक़ई अगर करबला का क़याम ना होता तो हम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के क़याम को सही माना में नहीं समझ पाते। सही। क्योंकि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हदफ और मकसद भी एक है। बिल्कुल। जब मकसद और हदफ एक है तो ज़ाहिर है कि क़याम इमाम मेहदी को समझने के लिए क़याम करबला को समझना पड़ेगा, और अगर क़याम करबला वाक़ई न होता तो उस क़याम को हम नहीं समझ सकते थे। सही। क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जो असहाब थे, ज़ाहिर है कि जब इमाम मेहदी ज़ुहूर करेंगे तो उनके असहाब जो हैं, जो इमाम के इरका में शहीद होंगे, उनका भी बहुत आला मकाम है। सही। बड़ा मर्तबा है। बिल्कुल। तो हम उनको कैसे समझें कि उनका मकाम मर्तबा क्या है? ज़ाहिर है कि अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये क़याम न होता, हबीब बिन मज़ाहिर, मुस्लिम बिन मौसजा, जनाब अब्बास, जनाब ज़ुहैर, सही, इस तरह की शख्सियात मसलन न होती, उनकी कुर्बानियाँ न होती, तो हम नहीं समझ सकते थे कि मसलन इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के साथ जो असहाब होंगे, उनके जो वफ़ादार साथी होंगे, वो कैसे होंगे। करबला का क़याम हकीकत में हमारे एक आईना है। उस आईने में हम क्या में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को देख सकते हैं, परख सकते हैं। सही। लिहाजा इन दोनों के दरमियान में गहरा राब्ता पाया जाता है। सही। ख़ुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से भी एक रिवायत है कि यानी अगर खुदावंद मुतआल मुझे तौफीक दे तो मैं इमाम मेहदी के क़याम में और उनकी तहरीक में एक सिपाही बनकर लड़ना पसंद करता हूँ। आया ये रिवायत? ये इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम सही से एक रिवायत है। सही। कि अगर मैं उसके ज़माने को दर्क करता तो मैं उसका खादिम होता। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की जानिब यानी ये अहमियत को बयान कर रहे हैं। ये उसकी अहमियत को बयान करना है। सही। कि वो क़याम कितना बाबरकत होगा, वो शख्सियत कितनी बाबरकत शख्सियत होगी। तो लिहाजा इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि करबला का मकसद क्या है, करबला का फ़लसफ़ा क्या है। अगर क़याम इमाम मेहदी को समझना है तो आप करबला के क़याम को समझने के बगैर उसको नहीं समझ सकते। तो हम किस तरह से अपने आप को एक इंसान, एक मुआशरा या एक ममलिकत आमादा कर सकती है कि वो जब इमाम का ज़ुहूर हो तो उनके हम रकाब हो जाएं, या ये मुमकिन है हमारे लिए इस ज़माने में या नहीं? देखिए, बहरहाल मुमकिन तो है, इसलिए इमाम मासूमीन की तरफ से भी हमें तौसिया है कि आप जो है क्या है शराइत फ़राहम करें। सही। अगर मुमकिन न होता तो इस तरह की फरमाइशात, इस तरह के नसाहे, इस तरह की सिफारिशात अइम्मा की तरफ से न होती। सही। देखिए, एक मरतबा जो है वो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर के जो असबाब हैं कि वो असबाब जो है वो हमारे लिए मुहैया करना शायद मुमकिन ना हो, लेकिन शराइत का मुहैया करना हमारे लिए हो सकता है।
हम शराइत उसके लिए आमादा कर सकते हैं। सही। शराइत क्या है कि शराइत ये है कि आप जो है मुआशरे को अदालत की तरफ ले जाएं, सही। आप मुआशरे को इस्लाह की तरफ ले जाएं, आप मुआशरे में कोशिश करें कि दीनी जो अक़दार हैं, इस्लामी जो अक़दार हैं, वो अगर नहीं पाए जाते तो वो आस्ता आस्ता इस्लामी अक़दार और अखलाकी अक़दार जो वो माशरे में राइज हों। खुद सही। ये क्या है, ये यानी मैदान फराहम करना, ये सही। इनका इन चीज़ों का वास्ता शराइत से है। ये शराइत जो है क्या है, वो शराइत हम आमादा कर सकते हैं। और इत्तेफाक से आजकल के ज़माने में तो वसाइल भी बहुत सारे हैं, सही। इन वसाइल से भी हम इस्तेफ़ादा करके ये शराइत आमादा कर सकते हैं। सही। लिहाजा और यही लिहाजा आप देखें कि इंतज़ार का जो मफ़हूम लिया जाता है, तो इंतज़ार के मफ़हूम में मसलन एक दफ़ा ये इश्तिबाह और गलत फहमी होती है कि इंतज़ार बैठे का रहें मतलब आराम है कि हम घर में बैठे रहें, खुद इमाम आके करेंगे। सही। एक नज़र ये है। सही। जैसे वो बनी इसराइल ने हज़रत मूसा को कहा कि जाओ और अपने खुदा के साथ जो है जी जी अपना हाँ, मामला। तो ये एक ये नज़र है, ये गलत फहमी एक इश्तिबाह है। इंतज़ार का मफ़हूम ये नहीं कि आप घर में बैठे रहें और अल्लाह अल्लाह करते रहें, खुद इमाम आएंगे। नहीं, इंतज़ार का मतलब क्या है, इंतज़ार का मतलब ये कि जिसको कहते हैं कि एक मुआशरे को अच्छे अंदाज में तब्दील करना, ये इंतज़ार का मफ़हूम। यानी आप जो है कोशिश करें कि एक मुआशरे को क्या है, जितना हो सके उसको इस्लाह की तरफ ले जाएं। सही। अगर कोई यानी फ़र्ज़ी मैदान में भी, इज्तिमाई मैदान में भी खुद की भी इस्लाह करें और ख़ुद के साथ क्या इज्तिमा की, जामिया की, मुआशरे की भी इस्लाह करें। जितनी आप जो इस्लाह करते जाएंगे उतना क्या है, हकीकत में आप फ़लसफ़े इंतज़ार जो है उसको हकीकत में आप उसको एक मानाई शक्ल दे रहे हैं, उसको अमली शक्ल दे रहे हैं। सही। और जितना आप इसमें पीछे होंगे, आप समझें कि क्या आपने फ़लसफ़े इंतज़ार को नहीं समझा है। समझा। लिहाजा कहते हैं कि इंतज़ार वो है कि जो इंतज़ार साज़ंदे हो। बिल्कुल। ये एक ताबीर मारूफ़ है। हाँ, साज़ंदे हो। साज़ंदे का मतलब ये नहीं कि फ़कत इंसान खुद को जो है संवारता रहे। अगरचे वो जो शख्स जो गलत फहमी करता है और इश्तिबाह करता है कि हम घर में बैठे रहें, तो उसकी भी ये सोच नहीं कि अल्लाह याज़ बिल्लाह मैं गुनाह करता रहूँ। उसकी भी सोच ये है कि मैं यानी खुद को संवारूँ, मुहर्रमात से इज्तनाब करूँ, वाजिबात को अदा करूँ, जो मेरे ऊपर मसलन दूसरे फ़राइज़ हैं उनको अदा करूँ। बाकी रहा बाहर का मसला, जामिया का मसला, मुआशरे का मसला, उससे मेरा कोई वास्ता ना हो। तो साज़ंदे तो वो भी है, लेकिन वो साज़ंदे के जो मफ़हूम इंतज़ार में पोशीदा है, वो हकीकत में वो मफ़हूम है, वो साज़ंदे है कि यानी जो फ़र्द की इस्लाह के साथ साथ जामे की इस्लाह भी उसमें पाई जाए। जो शख्स यानी फ़कत अपनी फ़र्दी इस्लाह तक महदूद है और माशरे की इस्लाह की तरफ तवज्जो नहीं करता और उससे बिल्कुल कटा हुआ है, तो वो हकीकी मुंतज़र नहीं है। हकीकी मुंतज़र वो है कि जो ख़ुद की भी इस्लाह करे, मुआशरे की भी इस्लाह करे। यानी बस अगर मुंतज़िर इमाम बनना है तो आपने इस्लाह करनी है, और इस्लाह भी न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की भी इस्लाह करनी है और मुआशरे को ज़ुहूर की तरफ लेकर जाना है। तो आगा साहब, ये वसाइल जो होते हैं, वो एक बहस है कि अगर आपका हदफ दुरुस्त है तो आप कोई भी वसीला इस्तेफ़ादा कर सकते हो उससे। तो आया जैसे उमन आजकल होता भी है, मसलन ये इनमें तंजीमों में, सियासी तंजीमों में, कि वो कहती हैं कि भाई हमने चूँकि माशरे के अंदर जो है दुरुस्त इक़दाम करना है, दुरुस्त हुकूमत बनानी है, लोगों को उनके हुकूक देने हैं, फिर उसके बाद वो जो अपनी कैंपेन चलाते हैं उसमें बहुत फ्रॉड से काम लेते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि बस आ जाएं लोग, किसी तरह हमारी तरफ जज्ब हो जाएं मीडिया के थ्रू या मसलन वैसे मोहल्लों में जाकर। आया ये तोजीह करता है, यानी हदफ वसीले की तोजीह करता है, और आया इमाम हुसैन, इमाम मेहदी अजलल्लाह फ़रजहु शरीफ की भी जो हुकूमत होगी, आया वो इस बेस पर होगी कि हदफ वसीले की तोजीह करेगा? हदफ जो है वो मुहिम होता है। सही। जब मुहिम होता है तो लिहाजा, और देखें उस तरफ से वसीला जो है, वो वसीला हकीकत में उस हदफ तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी का किरदार अदा करता है। राह पिल्ले जिसको फ़ारसी में कहते हैं, ये राह पिल्ले है। सही। तो जब सीढ़ी है, तो जब सीढ़ी दुरुस्त नहीं होगी तो हो सकता है कि आप हदफ पे पहुंच भी जाएं, लेकिन क्या होगा, अगर सीढ़ी जो है वो टूटी हुई हो तो कहीं आपको चोट भी लग सकती है, सही।
کہیں آپ زخمی بھی ہو سکتے ہیں, کبھی جو ہے کہیں پر آپ کو کیا ہے نقصان بھی ہو سکتا ہے. چلو آپ وہاں پر پہنچ گئے, لیکن پایا کیا, آپ کے بازو زخمی ہے, آپ کے پاؤں زخمی ہیں, آپ کا یہ حال ہو گیا. اب اس ہدف کا کیا فائدہ کہ آپ اس طرح سے جو ہے وہ پہنچے. لہٰذا یہ وسیلہ ہے, کیا وسیلہ ہدف تب پاک ہو سکتا ہے جب اس کا وسیلہ پاک ہو. صحیح. دیکھیں نا امام خمینی کا بھی ایک شعر ہے کہ من از ان مسجد و مدرسے بیزار شدم, وہ ایک شعر کا ایک جملہ ہے. تو کسی بزرگان نے اس کی بہت اچھی توجہ کی تھی کہ دیکھیں یہ مسجد اور مدرسہ, یہ کیوں امام کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے بیزار ہو گیا ہوں. یہ مسجد اور مدرسہ کیا ہیں؟ وسیلہ ہیں. وسیلہ ہے. اصل مقصد کیا ہے؟ خدا تک پہنچنا, خدا تک, تقرب اللہ, تقرب اللہ, اہل بیت تک پہنچنا ہے, اللہ تک پہنچنا ہے, تقرب خدا و رسول حاصل کرنا ہے. تو امام کہنا چاہتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ مسجد اور مدرسہ جو وسیلہ ہیں خدا تک پہنچنے کے لیے, تو خود یہ ہدف بن جاتے ہیں. صحیح. ابھی میں مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں, مجھے اتنی تنخواہ ملی تو میں رہوں گا, نہیں ملی تو نہیں رہوں گا. صحیح بات ہے. انجمن کا صدر بن جاؤں, انجمن کا صدر بن جاؤں, مسجد کا بانی بن جاؤں, اس طرف سے عوام کا یہ حال, اس طرف سے ہم مولوی صاحبان کا یہ حال کہ اتنا دیں گے تو ہم کریں گے, نہیں دیں گے تو نہیں کریں گے. تو دیکھیں نا یہ کیا ہے, یہ یعنی وسیلہ ہے. تو یہ جو کہتے ہیں کہ وسیلہ جو ہے کبھی یہ ہدف کی توجہ نہیں کرتا, درست کہتے ہیں. آپ کا اگر وسیلہ درست نہیں ہے تو آپ ہدف تک نہیں پہنچ سکتے. پہنچ بھی جائیں تو پھر وہ ہدف جو ہے وہ اس ہدف کا کوئی فائدہ نہیں ہے, وہ الہی نہیں ہوتا, الہی نہیں ہوتا. پھر یعنی آپ نے جو قدم اٹھایا وہ اشتباہ اٹھایا ہے. اس سے بہتر تھا آپ گھر میں بیٹھے رہتے. اور وہ بھی ضروری نہیں کہ آپ جو بھی اہداف ہیں وہ سارے حاصل کر لیں. آپ کا کام ہے کیا ہے, وظیفے پہ عمل کرنا. جب امام خمینی نے تحریک چلائی تھی تو امام خمینی سے پوچھا کہ آپ اتنی زحمت کر رہے ہیں, اس وقت میں یہ تصور بھی کرنا ممکن نہیں تھا کہ واقعاً اتنی بڑی طاقتوں سے جو ہے ایک چھوٹا سا ملک, ایک جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, وہ مقابلہ کر کے جو ہے وہ کامیاب بھی ہو جائے. تو امام خمینی سے پوچھا کہ آپ اتنی بڑی زحمت کر رہے ہیں, آیا آپ کو کچھ حاصل بھی ہوگا یا نہیں ہوگا, کچھ کر بھی سکیں گے نہیں کر سکیں گے. تو امام خمینی نے کہا کہ ہو نہ ہو میرا کام ہے, میرا وظیفہ ہے کیا ہے, کام کرنا, اپنا فریضہ انجام دینا, میرا وظیفہ انجام دینا. جب میرا وظیفہ خدا نے ان حالات میں میرا وظیفہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اس ظالم کے خلاف کیا کروں. ابھی یہ ہے کہ نتیجہ خدا کے ہاتھ میں, اگر کامیاب ہو گیا تب بھی ہم کامیاب ہیں, اگر ظاہری طور پہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکے پھر بھی ہم کامیاب ہیں. لہٰذا یہ بھی ضروری نہیں کہ انسان جو ہے وہ جو بات سوچتا ہے تو اس پہ اپنا سر توڑ کر اور بہرحال بہت ساری غلط توجیہات کر کے ہم اس کو حاصل کریں, یہ نہیں ہو سکتا. آپ پہنچ گئے تو بہتر, نہیں پہنچے تو خدا کے ہم اجور ہیں, آپ کو اجر ملے گا آپ کی زحمت کا. ماشاءاللہ, بہت خوب. صاحب ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اٹھے ہیں ہاتھ خدایا اسی دعا کے لیے, اٹھے ہیں ہاتھ خدایا اسی دعا کے لیے, نصیب ہو سفر عشق کربلا کے لیے, کربلا 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 کربلا. کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو, کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو, کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو. پھر لوٹ کر وہاں سے, پھر لوٹ کر وہاں سے نانا نصیب ہو, کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو, کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو. آنکھوں کو جب بھی اشک بہانا نصیب ہو, آنکھوں کو جب بھی اشک بہانا نصیب ہو, آلے نبی کے غم کا بہانا نصیب ہو, کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو.
کربو بلا نصیب سے جانا نصیب ہو ایسا در حسین پہ سجدہ ہو آخری ایسا در حسین پہ سجدہ ہو آخری پھر مجھے کو اپنا سر نہ اٹھانا نصیب ہو کربو بلا نصیب سے جانا نصیب ہو کربو بلا نصیب سے جانا نصیب ہو پروردگار ٹھوکریں در در کی کب تلک پروردگار ٹھوکریں در در کی کب تلک اب مستقل نجف میں ٹھکانا نصیب ہو پھر لوٹ کر وہاں سے نہ آنا نصیب ہو کربو بلا نصیب سے جانا نصیب ہو ویلکم بیک آغا صاحب. آتے ہیں اسی سوال کی طرف. آپ نے بیان فرمایا کہ ہدف وسیلے کی توجیہ نہیں کرتا، بس اگر آپ کا ہدف درست ہے تو وسیلہ بھی درست ہونا چاہیے. لیکن یہ چیز مثلا ریالٹی میں اگر آپ دیکھیں، مثلا ضمیری حقائق کو آپ دیکھیں تو بعض اوقات ایسے مثلا ماحول بن جاتا ہے اس طرح کا، یا اس طرح کے حالات ہوتے ہیں کہ جہاں پر یہ حالات تقاضا کرتے ہیں کہ آپ وسیلہ بھلے استعمال کریں لیکن آپ کا ہدف درست ہونا چاہیے. اور خود ہمیں یہ چیزیں علماء طبقے میں بھی یہ دیکھنے کو ملتی ہیں. تو آیا علماء کا یہ عمل یہ درست ہوگا یا نہیں؟ بہرحال غلط جو کام ہے اس کو غلط ہی کہنا ہوگا. صحیح. ہمارے ہاں معصوم ہستیاں محدود ہیں. صحیح. تو بہرحال اگر کسی عالم کی جانب سے بھی اس طرح کا کوئی عمل ہوتا ہے، اس طرح کا کوئی قدم اٹھایا جاتا ہے تو ہم اس کی توجیہ نہیں کر سکتے. بہرحال غلط جو ہے وہ غلط ہے، صحیح. کسی سے بھی سرزد ہو. لہٰذا اور خاص طور پہ پھر علماء طبقے کو تو زیادہ جو ہے اس میدان میں جو ہے احتیاط سے کام لینا چاہیے. صحیح. ویسے بھی معروف ہے کہ جو چیزیں جو ہیں وہ عوام کے لیے مکروہ ہیں تو علماء کے لیے وہ حرام ہیں. تو یعنی اتنی حساسیت ہے اس فیلڈ میں. صحیح. جب اتنی حساسیت ہے تو لہٰذا اس حساب سے جو ہے وہ ہمیں قدم اٹھانا چاہیے. اگر مکروہات واقع نہ کر ہمارے لیے حرام ہے تو چب رسد حرام چیزیں وہ خود ہم مثلا اپناتے جائیں، اور پھر تو یہ واقعاً بہت بڑا فاجعہ ہے اگر اس طرح سے کوئی علیہ باللہ. البتہ ہم تو کہتے ہیں کہ اس طرح سے انشاءاللہ کوئی عالم قدم نہیں اٹھا سکتا جس طرح سے وہ نجف میں وہ مشہور بھی ہے کہ کسی طالب علم نے چوری کی تھی، پھر وہاں پر جب مرج وقت جو تھا اس کے پاس اس کو لے گئے. البتہ بات پہنچی کہ کسی طالب علم نے چوری کی ہے تو اس بزرگان نے کہا کہ طالب علم نے چوری نہیں کی ہے. چوری طالب علم کبھی نہیں کر سکتا. یہ چور تھا جو طالب علم کے لباس میں آیا ہے. تو یہ بہت بہرحال مہم ہے کہ ہم اپنے اس لباس کا تقدس رکھیں. ایک جملہ میں درمیان میں عرض کرتا جاؤں، البتہ وہ بھی اسی سے مربوط ہے کہ ایک زمانے میں آیت اللہ جعفر سبحانی، البتہ ہم اس سے پہلے مومم ہو چکے تھے، بعض ہمارے دوست مومم ہو رہے تھے مدرسہ حجتیہ میں. تو وہاں پر جب آقا نے امامہ رکھا تو اس کے بعد آقا نے ایک بہترین بات کہی. کہا کہ اب جو ہے میں نے آپ کے سر پہ جو امامہ رکھا ہے، اب ایسا نہ سمجھے کہ یہ کوئی عام چیز ہے. اب کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو حلال ہیں لیکن آپ کے لیے حرام ہو گئی. تو کہا کہ کسی نے پوچھا اگر کون سی چیزیں مثلا، کہا کہ سگریٹ پینا حرام نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے امامہ پہنا ہے تو ابھی آپ جو ہے روڈ پہ جا کے اس طرح سے نان وائی کی سب میں کھڑے ہوئے ہیں تو وہاں پر عام لوگ تو آ کے مثلا گھت لگا کے وہاں روٹی لے سکتا ہے، لیکن آپ کو پابند رہنا پڑے گا. تو حلال ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں. اگر دوستان راضی ہیں تو چلو ٹھیک ہے 2 روٹیاں آپ لے لیں، لیکن خود ایک طالب علم عرف میں جو ایک جی تو لہٰذا کبھی بھی ہم جو ہے نہیں کر سکتے کہ اگر کوئی مثلا بزرگوار یہ کام کر رہا ہے تو وہ
صحیح ہے درست. نہیں ہے. حق کی تشخیص جو ہے وہ اس کا معیار افراد نہیں ہے. کیونکہ عرف الحق تعرف اہلہ، امیر المومنین کا جملہ ہے. بالکل آپ حق کو پہچانے، اس کے بعد اہل حق کو پہچان سکتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں کہ حق کو نہیں پہچانتے، پہلے ہم شخصیت کو دیکھتے ہیں، صحیح بات. پھر وہ جو کرتی جائے ہم کہتے ہیں حق یہ ہے. بھائی یہ نہیں ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں پہلے خود حق کو دیکھیں. کو دیکھیں. ایک جملہ جو ہے کچھ دن پہلے آ گیا حداد عادل صاحب کا، ٹیلی ویژن پہ نشر ہوا، تو بہت بہترین جملہ تھا. کہا کہ مقام معظم رہبری، شہید مقام معظم رہبری نے ایک جملہ مجھے کہا، وہ آج تک میرے ذہن میں ہے، اور آج تک جو ہے میں اسی کو معیار قرار دے کر اسی پہ چلتا ہوں. صحیح. جملہ کیا تھا؟ جملہ یہ تھا کہ مقام معظم رہبری نے فرمایا کہ افراد کا اگر توازن کرنا ہے اور افراد کو اگر کی تشخیص دینی ہے تو آپ پہلے حق کو پہچانیں. صحیح. آپ نے جب حق کو پہچان لیا صحیح. پھر افراد کی تشخیص کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. بے شک. اور جب آپ نے حق کی تشخیص کر دی صحیح. تو پھر اس پہ کیا ہے، ڈٹے رہو. ڈٹے رہو. پھر پوری دنیا جو ہے آپ کے مخالف ہو جائے آپ اس کی پرواہ نہ کرو. صحیح. یہ جملہ جو تھا کہہ رہے اگر حداد عادل کا کہنا ہے کہ میرے ذہن میں بیٹھ گیا، اور اس کے بعد جو میں یہی چیز جو ہے سامنے رکھتا ہوں، پھر نہیں لکھتا کہ مثلا فلاں شخصیت ہے یا فلاں جو ہے مثلا صحیح. کا بیٹا ہے. نہیں، صحیح. حق یہ ہے. حق یہ ہے بس. جب حق کی تشخیص ہو گئی تو پھر ان چیزوں کو اور حق کہاں سے سمجھا جائے؟ حق قرآن اور حدیث. ہاں، قرآن و حدیث سے سمجھا جائے. یعنی بس جو قرآن و حدیث کے مطابق کو ہم قرآن تارکن فیکم مستقلن کتاب اللہ و ترتی اہل بیتی. صحیح. یہ معیار پیغمبر اسلام نے ہمیں دیا ہے، تشخیص حق کا معیار بھی. کیونکہ سب صرف یہ شیعہ علماء میں نہیں، مطلب یعنی کل تمام عالم اسلام کے جتنے بھی فرقے ہیں ان کے علماء میں یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. مثلا ابھی کچھ سال قبل ہی سوڈان کے ایک معروف مفتی اعظم جو وہاں کے سرکاری مفتی تھے، انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ اگر سوڈان کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے 1/7 آبادی سوڈان کی مار دی جائے تو بھی کفایت کرتا ہے. یعنی یہ سازگار ہے. تو اس طرح کے فتاویٰ مفتیوں کے اور جو کردار ہیں یہ واقعا انسان عام عوام کو تو مشوش میں مبتلا کر دیتے ہیں. بیچارے وہ اب کہاں جائیں، ایک طرف ایک مفتی کہہ رہے، ایک طرف ایک مفتی کہہ رہے، تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو ایسے میں وہ عوام کیا کریں؟ وہی مسئلہ تشخیص حق کا آتا ہے. بہرحال ہر ایک کا اپنا اپنا وظیفہ ہے. صحیح. ابھی عوام جو ہے نا، مسئلہ ہے کہ ہر ایک کا اپنا اپنا مسلک ہے. عوام کا جب مسلک ہے تو ابھی وہ جو ہے اپنے مسلک کے عالم کی پیروی کرے گا. صحیح. عوام میں بھی ایسا نہیں کہ ساری عوام جو ایک ہی مسلک پہ چل رہی ہے. کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے. ظاہر ہے کہ وہ ہر ایک اپنے اپنے فرقے کے عالم کو دیکھے گا. صحیح. اور یہ لازم ہے، اور لازم بھی ہے. بہرحال یہ تمام کے لیے تو ہم نہیں کر سکتے. حد اقل مثلا جس مسلک پہ ہم قائم ہیں ان کے لیے ہم یہ توصیہ کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ٹھیک ہے، آپ کے سامنے یہ متضاد جو ہے مسائل سامنے آتے ہیں، لیکن کم از کم آپ اس کی تشخیص دے سکتے ہیں. تشخیص دینے میں کوئی، البتہ کیونکہ جو غلط ہے وہ تقریباً سب کے سامنے عیاں ہوتا ہے. دیکھیں نا، کبھی کبھی یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بالکل عیاں ہیں. صحیح. آنچے عیاں چے پنہا کر، وہ جو کہتے ہیں کہ جو چیز عیاں ہے اس کو کیا بیان کرنے کی ضرورت ہے. تو ہاں، بدیہیات کو فلسفے میں کہتے ہیں، بدیہیات کو ایک فارسی میں بھی ہے کہ جو چیز عیاں ہے، روشن ہے، اس کو بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو بعد غلط چیزیں تو بالکل عوام کے لیے، عام عوام کے لیے بھی واضح ہیں کہ بالکل یہ چیز غلط ہے، اشتباہ ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا گا، تو اس کو تو وہ درک کر سکتے ہیں. باقی رہا مسئلہ کچھ ایسے مسائل ہیں کہ جن مسائل کا واسطہ مثلا اجتماعی میدانوں سے ہے، سیاسی میدانوں سے ہے، وہاں پر تھوڑا مسئلہ عوام کے لیے ہوتا ہے. صحیح. ابھی وہاں پر ہم کیا ہے، ہم وہاں پر جو واقعاً پہلے مرحلے میں ہم کیا ہے، حسن ظن رکھیں خود ان علماء کے لیے. صحیح. مثلا خاص طور پہ سیاسی اور اجتماعی میدان میں حالات کے مطابق ایک چیز کو مثلا دوسری چیز پہ تطبیق دینا یہ سخت مرحلہ ہوتا ہے. صحیح. مثلا امام معصومین کی مختلف سیرتیں ہمارے سامنے ہیں. بالکل. امام رضا کی سیرت ہے، امام حسن کے صلح کی سیرت ہے، امام حسن کے قیام کی سیرت ہے. تو یہ ان کا تطبیقات کا مسئلہ ہوتا ہے. صحیح. خاص طور پہ انتخابات کے دوران آپ دیکھیں تو مثلا ایک بزرگوار جو ہے مثلا ایک کا طرف لیتا ہے، دوسرا دوسرے کا طرف لیتا ہے، تیسرا جو مثلا کہتا ہے کسی کا طرف نہ لو. تو یہاں پر ہمیں جلد بازی میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. بہرحال وہ بھی جو بزرگان ہیں وہ بھی ان کی ایک نظر ہے. تو
मसलन हो सकता है कि एक बुज़ुर्ग की जो नज़र है मसलन किसी का साथ देने का, तो उसके सामने इमाम रज़ा की सीरत हो, कोई जो है मसलन बिल्कुल कहता है कि मेरा इससे वास्ता नहीं, उसके सामने किसी दूसरे इमाम की सीरत हो, वो उस इमाम की सीरत को मसलन जो है क्या है उस पर तत्बीक देकर जो है क्या है अपना फैसला कर रहे हों। बहरहाल वो भी बुजुर्गान है, ऐसा नहीं कि हम जल्दी में फैसला करें कि अलियाज़ु बिल्लाह मसलन। लिहाजा वजीफ़ा आवाम का ये है कि पहले मरहले में फैसला न करें कि फ़लाँ गलत है फ़लाँ सही है। अगर आपको कोई डाउट है, कोई मुश्किल है, तो आप उससे पूछ लें, सवाल करें, भाई आपने ये जो फसल वाला ज़िक्र कुंतुम ला तालम, तो आप उससे पूछ लें, वो आपको हतमन उसके पास कोई तोजी है। अगर आप काने होते हैं तो चे बेहतर, नहीं होते हैं तो फिर बहरहाल कम अज़ कम ये है कि आपके पूछने से ये कि आपकी जो जिम्मेदारी है वो आपने अदा कर दी। क्या उन शख्सियत के बारे में आपकी आगाही हो जाती है कि वो किस हवाले से मसलन उस चीज़ को अमल को लेकर चल रहे हैं, यानी उनकी तोजी को आप समझ जाते हैं? जी हाँ। अब ये है कि गलत है या दुरुस्त है वो उसके ऊपर है, सही, कम अज़ कम आप जो है आपके लिए तो तमाम हुज्जत हो जाएगा। अभी अगर आप उससे पूछते भी नहीं, ऐसे जो आप बातें करते रहते हैं मसलन मजमे आम में इधर उधर जो आप बातें करते रहते हैं कि नहीं फ़लाँ ने गलत किया फ़लाँ ने सही किया, ये बहरहाल आपको किसने हक दिया, फिर आपके पास वाकई आपके अंदर इतनी सलाहियत है कि आप मसलन तशखीस दे सकें। पहले मरहले में आप इस तरह से बात न करें, पहले जाएं उनके पास, उनकी तौजियात सुने। अगर काने नहीं भी होते तो कम अज़ कम आप बात न करें जम में, मजमे आम में। सही बात है, फितना का उससे क्या है कि फितना फैलता है, उससे क्या है मुश्किलात पैदा होती हैं। आप उसको जो है कम अज़ कम अपने इमाम के सामने रखें कि मेरा ये वजीफ़ा था, अब गलत सही मैं जो है उस पर चल रहा हूँ, हुज्जत मेरे ऊपर तमाम है। सही। असल में मसला है कि हमारे यहाँ इफ़रात और तफरीद ज़्यादा है। सही। हम इफ़रात और तफरीद का शिकार हो जाते हैं, तो इसलिए जो है फिर सूए तफ़ाहम होता है, सूए ज़न होता है। ये भी अलबत्ता तरबियती हवाले से फुकदान है हमारे यहाँ के, तरबियती मैदान में हम काम नहीं करते, तो इस तरह की ये चीज़ें सामने आती हैं। बेशक बेशक। और करबला भी हमें ये दर्स देती है कि मसलन जो है तरबियत की जाए, क्योंकि जैसे कि आपने बयान किया कि करबला तरबियत का एक प्लेटफॉर्म है। तो ये सब मुतअद्दिद जो है अहदाफ करबला के बयान किए जाते हैं वाक़े करबला के, और मुतअद्दिद दुरूस हमें सीखने को भी मिलते हैं करबला की तहरीक से। सबसे बुनियादी दर्स क्या है करबला का कि जो हमें सिखाती है करबला? सबका सबसे बुनियादी दर्स जो करबला से हम सीख सकते हैं वो ये है कि हक़ की हिफाजत। सही। यानी हक़ की हिफाजत करनी है, ये असल और बुनियादी मकसद है। अब हक़ की हिफाजत करने के लिए जितनी कुर्बानी देनी पड़े हमने देनी है, उससे गुरेज नहीं करना, उससे कतराना नहीं है, उससे दूर नहीं होना है। सही। लिहाजा अगरचे उसमें दूसरे अदाब भी हैं, लेकिन असल जो बुनियादी जो हदफ है वो ये है। और जब हक़ की हिफाजत हो गई तो फिर दूसरे सारे मसाइल आसान हो जाएंगे। आप देखें कि अगर हक़ का गलबा रहता है तो फिर आप सारे दूसरे जो भी अहकाम हैं, फ़ुरूआत हैं, उनको क्या है अच्छे अंदाज में अपना सकते हैं, उनको इजरा कर सकते हैं। इनकलाब इस्लामी की मिसाल ले लें आप कि मसलन यहाँ पर बहरहाल हुकूमत इस्लामी कायम हुई तो उसके बाद कितनी सारी बरक़ात जो हैं क्या है ज़ाहिर हुई। तो क्यों? इसलिए कि अभी चलो हक़ का गलबा जो है बतौर मुतलक नहीं, लेकिन निस्बी तो है बहरहाल, कि निस्बी तौर पे फिर भी एक हुकूमत जो है, एक हुकूमत इलाही, एक हुकूमत इस्लामी दुनिया के किसी कोने में कायम है। तो ज़ाहिर है कि अगर इसी हद तक भी हुकूमत कायम न होती तो दूसरे जो मसलन अहकाम इलाही हैं वो कहाँ इजरा हो सकते थे। सही बात। मसलन आजकल आप देखें कि इतना नमाज़ों का एहतमाम हो रहा है, हर जगह पे मसलन नमाज जमात बर्पा हो रही है और दूसरे मजहबी प्रोग्राम हो रहे हैं। या मसलन आप देखें कि इनकलाब इस्लामी से पहले आपको कोई चंद अफराद मिलते होंगे जो कुरान के हाफिज हों, और ख़ास तौर पे हम पर ये बड़ा एतराज़ भी था कि बहुत सारे उमूर तो मुअत्तल कर रखे थे, मुअत्तल थे। तो आज देखें, आज जो है इसी इस्लामी हुकूमत की बरकत से कुरान कितना फैला है, कितने हाफिज़ कुरान बने हैं, उसके बाद कितने मुक़द्दस मकामात पर इतने मजहबी प्रोग्राम हो रहे हैं और कोई भी ममानत नहीं, कोई भी रुकावट नहीं है। आप अय्याम गदीर का है या अय्याम फातिमिया का है, या देखें ये अगर असल क्या है कि जब
آپ حق کی حفاظت کریں گے، اصل جو مقصد آپ کا یہ ہوگا، تو دوسری جو بھی حق سے چیزیں وابستہ ہیں تو وہ کیا ہیں، خود بخود اس کے ساتھ آتی جائیں گی، اور ان کے آپ کے لیے ان کو اجرا کرنا، ان کو میدان میں لانا آسان ہو جائے گا۔ صحیح، یعنی پس کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ حق کی آپ نے حفاظت کرنی ہے، اور حق اہل بیت اور قرآن کے ہمراہ ہے۔ تو آغا صاحب، رہبر معظم شہید آیت اللہ خامنہئی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے ایک جملہ کہا تھا اپنی شہادت سے قبل کہ اگر امریکہ اور اسرائیل نے ہم پر جنگ مسلط کی تو یہ جنگ عاشورائی جنگ ہوگی۔ اس لفظ عاشورائی سے رہبر کی جو مراد کیا تھی، اس کو آپ ذرا بیان فرمائیں۔ عاشورائی جنگ سے مراد البتہ جو کچھ میں سمجھاؤں وہ یہ ہو سکتا ہے کہ بہرحال کربلا کی جنگ میں جو ہے، آپ دیکھیں کربلا کی قیام میں ظاہری طور پہ تو امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، اس کے اصحاب شہید ہوئے، ان کا خانوادہ اسیر ہوا، اور بہرحال ایک دردناک حالت میں وہ شہداء کے اجساد مطہرہ وہاں پڑے رہے۔ اور پھر بھی کیا ہوا، پھر بھی حق کا ہی غلبہ رہا، اگرچہ اتنی مظلومیت تھی، ظاہری طور پہ سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ حسین شکست کھا گئے، اور پھر وہ کوفہ شام کی بازاروں میں جشن بھی منائے گئے، صحیح، یزید نے تانا بھی دیا، حضرت یزید نے زینب تانا کو بھی کہ دیا، خدا نے تمہیں نعوذ باللہ۔ لیکن اس طرف سے ہم دیکھیں پس پردہ اور یا باطن میں دیکھیں تو حق کی کیا ہے، شکست نہیں ہوئی بلکہ کامیابی ہوئی۔ تو مقام معظم رہبری کا بھی شاید اس حوالے سے یعنی نگاہ جو ہے وہ بہرحال ایک تو ان کی نگاہ جو بہت عمیق تھی، بابصیرت انسان تھے، حکیم رہبر تھے، بالکل، تو یہ سارا منظر ان کے سامنے تھا کہ ظاہری طور پہ تو ہو سکتا ہے کہ بہت ساری شخصیات ہماری قتل ہو جائیں، خود میں بھی شہید ہو جاؤں، لیکن جو اصل یہ ہے کہ حق کا محفوظ رہنا، حق کا غالب رہنا، وہ پھر بھی نہیں جائے گا۔ صحیح، اور ہوا بھی ایسے ہی، آپ دیکھیں کہ جس طرح سے کربلا کے میدان میں واقع امام حسین علیہ السلام جو اصل رہبر تھے اس تحریک کے، وہ بھی شہید ہو گئے آخر میں۔ بالکل، اس کے کتنے باوفا اصحاب اور بڑے بڑے کمانڈر، بڑے بڑے جرنیل، اہم شخصیات شہید ہو گئیں، لیکن امام حسین علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن بعد میں غلبہ پھر بھی ہمارا ہے، حق کا غلبہ ہے۔ تو مقام معظم رہبری نے بھی اسی تناظر میں، اور آپ دیکھیں کہ واقعاً مقام معظم رہبری اگر شہید نہ ہوتے تو میری بہرحال اپنی تحلیل ہے کہ یہ جو قیام ہے اس انداز سے وہ واقعاً برپا نہ ہوتا، اور یہاں تک ہو سکتا ہے کہ بہت کچھ ہو جاتا، بہت کچھ ہو جاتا اگر مقام معظم رہبری زندہ ہوتے تو۔ بالکل، یہ شہادت ہی واقعاً ہاں، یہ شہادت باعث بنی ہے کہ آج جو ہے وہ لوگ 100 دن سے زیادہ بھی ہو چکے ہیں، لیکن اس کے 105 باوجود بھی تو یعنی یہ مقام معظم رہبری دیکھ رہے تھے کہ حتیٰ کہ بعض نے یہ کہا بھی ہے کہ مقام معظم رہبری کو کہا گیا کہ آپ جو کیا ہے پناہ گاہ میں جائیں، لیکن رہبر نے کہا کہ نہیں، جب عوام باہر ہے، عوام باہر ہے تو، اور وہ اس چیز کو درک کر رہے تھے کہ اب جو ہے میرے خون کی ضرورت ہے۔ صحیح، بعض اوقات خون زندہ کر دیتا ہاں، ہے، بعض اوقات خون زندہ اقوام کو، کرتا ہے۔ بالکل، تو بہرحال امام حسین علیہ السلام کے اس قیام سے تو کسی چیز کا مقایسہ نہیں کر سکتے، بالکل، لیکن البتہ ہم ایک آئیڈیل کے طور پہ بالکل اس یہ کو لے اسوات سکتے ہے ہیں۔ ان جی کے جی جی لیے، ہاں، بالکل۔ تو جس طرح سے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت خون نے جو ہے وہ امام حسین کی شہادت کے بعد ان کے لوگوں مکتب میں کے ایک ولولہ شاگرد پیدا تھے، کیا، اور ان میں ایک جذبہ پیدا ہوا، تو رہبر کی شہادت جو ہے وہ بھی دیکھیں وہی جذبہ، بالکل، وہ ولولہ، اور واقعی حیرت انگیز وہ جذبہ جو ہے وہ قابل مقایسہ نہیں ہے کسی سے، وہ پیدا خود ہوا ہے۔ رہبر جب واقعاً ائمہ اہل بیت اور خصوصاً امام حسین علیہ السلام کا جب نام آتا تھا تو واقعاً رہبر کے تاثرات بڑے عجیب ہوتے تھے۔ جی جی ہاں، ہاں ہاں جی ہاں، اور خاص طور پہ ایم فاطمیہ میں آپ دیکھیں کتنی عزت اور احترام کے ساتھ وہ مجالس برپا کرواتے تھے، اور باقاعدہ ان کا یہ جملہ تھا کہ میں پورے سال کا جو رزق ہے وہ ایم فاطمیہ میں جناب زہرا سے لیتا ہوں۔ یہ اتنی بڑی عقیدت واقعاً کم پائی جاتی ہے، اور حتیٰ کہ وہ جو آپ نے بہت زیادہ دیکھا ہوگا کہ جب نماز ختم کرتے تھے تو وہ خاک شفا کو ہاتھ مس کر کے پھر چہرے پہ، پھر اپنے پورے جسم پہ ملتے تھے۔ پھر کسی نے پوچھا بھی آغا سے کہ یہ آپ نے نسخہ کہاں سے لیا ہے، تو کہا کہ آغا بہجت نے مجھے نصیحت کی تھی کہ جب بھی نماز ختم کرو تو اس طرح سے کیا کرو۔
تو عقیدت میں دیکھیں آپ، تو لہٰذا یہ جب عقیدت اس حد تک کی ہے تو وہ ظاہر ہے کہ ان کے ہدف پہ چلتے بھی ہیں۔ اصل عقیدت اور عمل کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ عمل عقیدت کے بغیر ناقص ہے، عقیدت عمل کے بغیر ناقص ہے۔ ہم جو ان کو جدا کر دیتے ہیں، وَإِلَّا دیکھیں تو جہاں بھی دیکھیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی یہ اکثر و بیشتر ایمان اور عمل صالح ساتھ آئے، یعنی تکامل ہے ایک دوسرے کا، ایسا نہیں کہ نہیں ہے۔ البتہ پھر یہ ایک امام معصومین کا لطف ہے کہ ہمارے اس ناقص ایمان کے باوجود بھی اور ہمارے اس ناقص عمل کے باوجود بھی ہم یہ قبول کرتے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن یہ ان دونوں کے درمیان میں گہرا رابطہ ہے۔ لہٰذا عقیدت اور عمل جو ہے اس کے ساتھ اگر انسان چلے گا تو پھر وہ سمجھ سکتا ہے، پھر اس کے پاس بصیرت آتی ہے، حکمت آتی ہے۔ ان لوگوں کے پاس جو آئی ہے وہ اس ایمان اور عمل کی وجہ سے یہ چیزیں آئی ہیں۔ بہت بہت شکریہ آغا صاحب، استفادہ کیا ہم نے یقیناً، اور امید کرتے ہیں کہ سامعین کرام بھی ان مطالب سے استفادہ کریں گے، اور آپ سے توقع بھی یہی ہے اور گزارش بھی ہے کہ آپ ان مطالب کو سنیں اور سمجھیں اور آگے بھی شیئر کریں، تاکہ مومنین کرام زیادہ سے زیادہ مطالب کو سمجھیں اور آشنائی حاصل کر سکیں کربلا اور کربلا کے مقاصد کے بارے میں۔ انشاءاللہ آپ سے ملتے رہیں گے اگلی ملاقات تک کے لیے اللہ حافظ۔ أنا المشتاق لك وكربلاء